پچھلے ویڈیو میں جو ویڈیو نمبر 8 ہے اس میں ہم نے کلمہ کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کلمہ جس کی برکت سے ساری کائنات چل رہی ہے اور جتنے بھی میسنجر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، وہ سب میسنجر یہی کلمہ لے کے آئے، لا الہ الا اللہ، اے انسانو، آپ کا خالق، آپ کا رب، آپ کا مالک ایک اللہ ہے۔ پھر وہ پیغمبر کا رسول ہونے کا اقرار بھی اس کے ساتھ ان کے وقت پر ہوا کرتا تھا، جیسے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسی طریقے سے آخر پر جو نبی آئے، جو میسنجر آئے، جو اللہ کے رسول آئے، تو ان کے ساتھ کلمہ کے ساتھ یہ اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کا اقرار ایمان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی سے بہت محنت کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی سٹرکچر جس کو ہم دنیا میں بناتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر، ہمارے اس مالک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جس نے انسانوں کو بنایا اور جو کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ مالک جو پوری کائنات چلاتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کلمہ کو بلند بالا تر کرنے کے لیے جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ کامیاب ہوئے، اور آج تک یہ سچائی ہم تک پہنچ گئی، اور اس وقت اس ویڈیو کے ذریعے یہ سچائی آپ تک پہنچ رہی ہے کہ کوئی بھی انسانوں کا مالک، خالق اور رب نہیں ہے سوائے ایک کے، جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کلمہ کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے سبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ سمجھ کر پہلی دفعہ پڑھے تو اس کے پچھلے سبھی چھوٹے اور بڑے سبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اسی وقت اس دنیا میں آیا ہو، یعنی اس نے جیسے اسی وقت اس نے جنم لیا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بالکل جان لینی چاہیے کہ اس کلمہ کی برکت سے انسان کے سبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کلمہ کو پہلی بار پڑھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی وقت اس انسان کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے آسمان میں کہ یہ ماننے والا بلیور ہے۔ اس کو بلیورز میں، ماننے والوں میں اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور اس کا ہیونلی اکاؤنٹ بن جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے یہاں دنیا میں زمین پہ، اسی طریقے سے ہیونلی اکاؤنٹ بن جاتا ہے اس انسان کا، اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ پھر جو بھی اچھا کام وہ کرے تو وہ کام لکھا جاتا ہے، اور اس پر ریوارڈ ملتے ہیں، اس پر ثواب ملتے ہیں۔ ثواب کا مطلب ہے پازیٹو مارکس، ہم سمجھیں گے پازیٹو مارکس جیسے ہوتے ہیں، اور گناہ کا مطلب ہے نیگیٹو مارکنگ، جیسے نیگیٹو مارکس ملتے ہیں کسی برے کام پر،
اور اچھے کام پر پازیٹیو مارکس ملتے ہیں، تو یہ مارکس، یہ ثواب ہمارے ہیونلی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ کلمہ پڑھا ہو تبھی، اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہو تو اس انسان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، اس کا ہیونلی اکاؤنٹ نہیں بن جاتا ہے، تو وہ کتنا بھی بھلے کام کرے وہ تو انسانیت کے لیے ٹھیک ہے، اس کا بھلا کام کرنا، اچھا انسان مانا جائے گا، لیکن اس کا کوئی ریوارڈ آخرت میں نہیں ملے گا۔ جب اللہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوسری بات پیدا کرے گا، یعنی سب انسان مر رہے ہیں تو ایک ایک کر کے تو مر رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک دن قیامت ہوگی، وہ انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ایک زلزلہ ہوگا، ایک بڑی آواز ہوگی، جو انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس دن، قیامت کے دن، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس دن ایسے انسان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے یہ نہیں پڑھا ہو یا نہیں مانا ہو، تو اس کا رجسٹریشن نہیں ہو جاتی ہے۔ رجسٹریشن اسی کی ہو جاتی ہے جو یہ کلمہ پڑھے، جو یہ مان لے، اور یہ پہلے سے آیا ہے پیغمبروں سے لے کر، اور اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہونا، ایک مالک پر ایمان ہونا، ایک خدا کو ماننا، ایک ایشور کو ماننا، ایک ہی بھگوان کو ماننا، ایک ہی گاڈ کو ماننا، اور بہت سارے گاڈس اور بہت سارے بھگوان کو جو جیسے دنیا میں انسانوں نے بنائے ہیں، پھر ان کو ریلیجن بنایا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ہیومن پریکٹس ہے، مہا پاپ ہے، جو انسان کو نرک میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا، ہیل فائر میں لے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انسان کلمہ کا اقرار کرے، خدا کا اقرار کرے، اپنے مالک کو مان لے اور اپنے مالک کا مان لے، وہی سورگ میں جائے گا، یعنی وہی جنت میں جائے گا، اسی کے لیے پیراڈائز ہے۔ اس رجسٹریشن ہونے کا مطلب ہے، کلمہ سے رجسٹریشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھیں گے کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہاسپٹل میں آلریڈی رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے، وہ ایکسیپٹڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو جو بھی وہ وہاں پر پیشنٹس کا علاج کرے گا اس کو پے ملے گی۔ اگر کوئی انسان میری طرح کوئی جائے، کوئی عام آدمی، اگرچہ اس کو پتہ بھی ہو کہ کس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے، اور وہ وائٹ کوٹ لے کر پہن کر وہاں پر ہاسپٹل میں پیشنٹس کو دیکھنا شروع کرے، تو اس کو کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس کے رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، وہ ایز اے ڈاکٹر تسلیم نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک انسان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی، اس کو اس کا فائدہ، اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ہے، کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ گیا، تو وہاں پر سرو کیا، لیکن اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ امپلائی سلیکٹ نہیں ہوا ہے، یعنی اس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، تو وہ کتنا بھی وہاں سرو کرے کسی ڈپارٹمنٹ میں، اس کو اس کی پے نہیں ملے گی۔ سملرلی یہ ایگزامپل ہے، یہ مثال ہے اس کے لیے کہ جو بھی پہلے ایمان لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے اور زبان سے نہ کرے، اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، اور جو اس کا اقرار کرے دل سے بھی اور زبان سے بھی، تو اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور اس کے ہر اچھے کام پر ریوارڈز لکھے جاتے ہیں، جو اس کو انشاءاللہ قیامت میں ملیں گے، آخرت کے دن ملیں گے، اور دنیا میں بھی ان اچھے کرموں کے برکت سے اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور برکت والی زندگی ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ کی مدد اور اس مالک کی مدد ہوگی جو یہ ساری کائنات چلاتا ہے اور تمام مخلوق کی پرورش کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے
جو اس کلمہ کو نہیں مانے گا تو اور انکار کرے گا تو اس کی وہ ایک تو اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا وہ باغی میں لکھا جاتا ہے، خدا کے باغیوں میں لکھا جاتا ہے، ریبیلز میں لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کلمہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کا کلمہ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ مسلمانوں کا گاڈ ہے، کہ جیسے ہر کسی نے اپنا اپنا گاڈ لیا ہے، اپنے جس کو وہ بہت رسپیکٹ اور بہت زیادہ جس سے ان کا لگاؤ ہے، محبت ہے جس سے، تو اس کو گاڈ مان لیا۔ تو چاہے وہ انسان ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کسی کو بھی لوگوں نے گاڈ بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی اللہ مسلمانوں کا خدا ہے، بلکہ اللہ اس مالک کا نام ہے جو تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس جہان کو، کائنات کو چلانے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ عربی میں اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں یہ ایک سچی اور پکی انفارمیشن ہے، شاید کسی نے آپ کو آج تک یہ نہیں دی ہوگی، کیونکہ جو بھی انسانوں نے ریلیجن بنائی ہیں تو ہر کسی کو اپنے ریلیجن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور کوئی بھی کسی کے ریلیجن کے بارے میں نگیٹو نہیں سننا چاہتا ہے، اور نہ کوئی بولنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہی ہمیشہ اسی طریقے سے سچائی چھپی رہی، یہ سمجھ کر کہ کسی کو اگر سچ بولا جائے تو وہ برا مان جائے، تو اس طریقے سے سچائی دب جائے گی۔ تو ایسے جو ہیں، جو ریلیجس گائیڈس ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں سچائی، لیکن اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ لوگ یا کوئی ناراض ہو جائے گا، اور کوئی اس لیے نہیں بولتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں تو میری جو ہے دکان بند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ریلیجس گائیڈز کو اسی میں فائدہ ہے کہ وہ سچائی نہ بولیں، تو آپ چڑھاوا چڑھتا ہے، ان کے سامنے آ جاتا ہے، جو بھی گاڈ بنایا ہے اس پہ چڑھاوا آ جاتا ہے، تو کھانے کی چیزیں آتی ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عورتیں انگوٹھیاں پھینکتی ہیں، تو یہ سب تو بند ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی سچائی جان کر بھی نہیں بولے گا کہ انسانوں کے لیے ایک ایشور ہے، ایک ہی بھگوان ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی مالک ہے، بس انسانوں کو اسی ایک مالک کو سجدہ کرنا ہے جو یہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ ہے یہ کہ کلمہ کی تسبیح کرنے والا، یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی بیچ میں اس کو محمد رسول اللہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ مثال کے طور پر کوئی 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر ساتھ میں محمد رسول اللہ کی بھی ریسیٹیشن ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمجھ کر پھر کبھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھتا رہے تو وہ جہاں بھی جاتا ہے ساری مخلوق اس کی عزت کرتی ہے، انسان، پیڑ پودے، حیوانات، نباتات، جمادات، چرند پرند درند، سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ جس زمین پہ وہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ریسائٹیشن کرنے والا جہاں سے بھی گزرتا ہے، وہ زمین اس سے خوش ہوتی ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے کہ یہ اللہ کی ریسائٹیشن کرنے والا، اللہ کے کلمہ کو دہرانے والا، ماننے والا، پڑھنے والا یہاں سے گزرا، تو وہ زمین خوش ہو جاتی ہے، پیڑ پودے اس کو سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تو اس کو میں نے پرسنلی بھی ایک دن دیکھا ہے، ایک ہسپتال میں ایک وقت ہوتا تھا کہ کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ اوپر جانے کی، نہ نیچے جانے کی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، صرف اسی ڈاکٹر کو جو وہاں پر
جس کو جانا ہوتا تھا ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، اور تو کسی عام انسان کی تو بات ہی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر کا ایک سینئر آدمی، ایک بوڑھا آدمی سیڑھیوں سے اوپر نیچے کرتا ہے، نہ اس کو تھکان ہوتی ہے، تو بالکل جیسے اس کو ایک انرجیٹک آدمی ہے۔ تو کیسے ایک بوڑھا اتنا انرجیٹک آدمی اوپر نیچے جاتا ہے، اس کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر پولیس لگی ہوئی ہے، تو کسی کو اندر اوپر جانے نہیں دیتے ہیں، نہ نیچے جانے دیتے ہیں۔ تو یہ بوڑھا آدمی، تو اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، تو کیا بات ہے؟ وہ شک پڑ گیا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے سچ بتائیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ کو کوئی نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، یا تو کسی کو پرندوں کو بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی ہے کہ آپ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور بیچ بیچ میں اس کو ساتھ میں جوڑا کرو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو اور تیسرا جو ہے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور کام آسان ہو جاتے ہیں، اور کام کاج میں غیبی مدد ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی جو پیدائشی مسلمان ہو، جو آلریڈی مسلمان ہو، اگر وہ بھی پڑھے، وہ پڑھتا رہے اس کلمہ کو، تو اس کو جو ہے اس کلمہ سے بھی اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک ہو گیا وہ جس کو پہلی بار پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہو گیا وہ جو آلریڈی یہ کلمہ والا ہی ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ اس کو پڑھتا رہے، تو اس کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی جو گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ جل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کو کام کاج میں غیبی مدد ہوتی ہے۔ یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے، اور آپ کو بھی آزما لینے کو کہتا ہوں۔